حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا، ساری باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے مفتی صاحب قبلہ نے رکھ دی۔ یقیناً آج ہم تمامی حضرات کو مل جل کر اس پروگرام کو بالکل کامیاب کرنا ہے، اس لیے کہ رات بڑی مبارک ہے۔ ایسی مبارک رات مل جانا یہ تو مقدر کی بات ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں وقت کے مطابق میں تھوڑی گفتگو آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں، کیونکہ جو باہر سے خطبہ و شعراء تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بھرپور ہم تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ تو جو ہمارے خاندان کے ہیں یقیناً سب سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک دعا نہ ہو جائے، شیرنی تقسیم نہ ہو جائے، یہاں سے کوئی بھی میدان چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، نہ ہم جائیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے۔ تیار ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز۔ اور جو لوگ نہیں آئے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی آنے والے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام کل پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگم قبا امداد کن۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ ہند الولی، برائے پنجتن پاک یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ادھر بھی یک نظر کر دو مٹے ہم سب کی ساری پریشانی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت، بہار کی بہار، یو پی کا وقار، اڑیسہ کا نکھار۔ ذرا سا بول کے سنیے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بہار کی بہار، یو پی کا وقار، اڑیسہ کا نکھار، ممبئی کی آن، کلکتہ کی جان، چلتے پھرتے کنز الایمان، شہزادہ نقی رضا خان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں پسند ہے مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ آئیے اسی آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ درود پاک پورا مجمع مل کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی بہترین انداز میں آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں۔ یقیناً میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان
انسان بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ ہم گنہگاروں کو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے ہی دیوانوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن، جب بھی میرا دیوانہ مجھ پر محبت کے ساتھ بالکل کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، دکان میں رہتا ہے درود پڑھتا ہے، گھر میں رہتا ہے درود پڑھتا ہے، کھیت میں رہتا ہے درود پڑھتا ہے، کاروبار کرتا ہے درود پڑھتا ہے، محفل میں ہوتا ہے پھر بھی درود پڑھتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے پھر بھی درود پڑھتا ہے، خوشیوں میں رہتا ہے پھر بھی درود پڑھتا ہے، جب ایسے دیوانے کے بارے میں میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس طریقے سے دنیا میں کھوئے ہوئے بچے کو ماں تلاش کیا کرتی ہے، کل اسی طریقے سے کل میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دیوانے کو اسی طریقے سے میدان محشر میں تلاش کریں گے، جس طریقے سے دنیا میں کھوئے ہوئے بچے کو ماں تلاش کیا کرتی ہے، کل میدان محشر میں اس دیوانے کو ہماری اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاش کریں گے اور اپنے کالی کملی میں چھپا کر جنت لے کر جائیں گے۔ بولے سبحان اللہ۔ یقیناً ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، اور جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس ٹھنڈ میں آنا یہ آسان بات نہیں ہے، بلکہ وہی آیا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کے دل میں نبی سے پیار ہے، جو نبی سے محبت کیا کرتا ہے، جو نبی سے وابستگی رکھتا ہے، جو نبی سے پیار کرتا ہے، وہی اس محفل رسول میں آیا ہوا ہے۔ یقیناً سب کے سب عاشق رسول یہاں پر بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہیں ہم اور آپ فائدہ سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کے بعد میں اپنی باتوں کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمۃ حکمت یسمعها الرجل خیر من عبادت السنة والجلوس عند مذاکرة العلم خیر من عتق رقبہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کی ایک بات سننا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور ذکر کرنے والے علماء کرام کی محفل میں بیٹھنا ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ذرات محترم، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یقیناً سب کے سب یہاں پر خوش نصیب بیٹھے ہیں۔ آج کے اس دور میں لوگ دنیا دار کی تعریف کرتے کرتے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کوئی نیتاؤں کی بات کرتا ہے، کوئی پی ایم کی بات کرتا ہے، کوئی سی ایم کی بات کرتا ہے، کوئی مکھیا کی بات کرتا ہے، کوئی ممبر کی بات کرتا ہے، کوئی پردھان کی بات کرتا ہے، کوئی زمیندار کی بات کرتا ہے، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں نہ ہم زمیندار کی بات کرتے ہیں، اگر بات کرتے ہیں تو کائنات کے تاجدار کی بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں یقیناً ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ یقیناً ہمارا اور آپ کا یہی مشن ہونا چاہیے کہ تذکرہ مت چھیڑو دنیا کے دنیا دار کا، تذکرہ مت چھیڑو دنیا کے دنیا دار کا، ارے ہو سکے تو ذکر چھیڑو احمد مختار کا، ہو سکے تو ذکر چھیڑو احمد مختار کا۔ اے لوگوں سنو، یقیناً سب کے سب یہاں پر خوش نصیب بیٹھے ہیں۔ آج یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور یقیناً نگاہ کرم اگر پیارے مصطفیٰ کی ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یقیناً جو آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس محفل کو رچانے میں بسانے میں الحاج محمد فریاد حسین نے، ان کے صاحبزادوں نے، اور ان کے بھائی کے صاحبزادوں نے، پھر ان کے بھائی کے صاحبزادوں نے، ان کے داماد نے، یعنی سب نے حصہ لیا ہے بڑھ چڑھ کر، اور سب نے حصہ لیا ہے تاکہ مرحومہ کو زیادہ سے زیادہ ثوابوں کا ذخیرہ پہنچایا جائے۔ دعا کر دیجئے ان کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ بولے آمین، ذرا سا زور سے بولے آمین۔ اچھا یہ بتائیے، آواز بہت کی ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟
قبرستان میں تو نہیں ہیں، قبرستان میں ہیں تو بالکل بولتا ہوا مجمع ہونا چاہیے، بول کر سنیے، ورنہ جانتے ہیں ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک ماسٹر صاحب تھے، کون؟ ماسٹر صاحب، ان کا نام تھا ماسٹر عبدالغفور، ہے نا شامل صاحب؟ ماسٹر عبدالغفور، وہ پڑھانے جاتے تھے، سائیکل سے پڑھانے جاتے تھے اسکول میں جب پڑھانے جاتے اور پڑھا کر جب لوٹ کر آتے، ان کا گھر قبرستان کے اس پار میں تھا، جب لوٹ کر جاتے تو راستے میں قبرستان پڑتا، تو قبرستان کے پاس جانے کے بعد تو قبرستان والے کو سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام کرتے، سلام کر کے چلے جاتے، لگ بھگ 30-35 سال ہو گئے روزانہ سلام کرتے جاتے، اور ان کے جو شاگرد تھے ان لوگوں نے کہا اچھا آج ماسٹر صاحب کو سبق سکھاتے ہیں، تو ماسٹر صاحب جیسے چھٹی دیے سائیکل لے کر جانے لگے، 5-6 بچہ وہاں سے بھاگا اور ماسٹر صاحب کے جانے سے پہلے قبرستان پہنچ گیا اور ایک قبر کے پاس کچھ جنگل کے آڑ میں جا کر چھپ کر وہیں پر لیٹ گیا۔ جب وہاں پر لیٹ گیا، ماسٹر عبدالغفور صاحب جا رہے تھے، روزانہ کا معمول تھا، قبرستان میں وہ سلام کر کے جاتے تھے، جیسے ہی وہاں سے قبرستان کے بغل سے ان کا جانا ہوا تو سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو سارا بچہ وہیں پر سویا ہوا تھا، بولا وعلیکم السلام ماسٹر عبدالغفور، اتنا بولنا تھا۔ تو ماسٹر صاحب فوراً سائیکل کو پھینکے، ایک چپل یہاں دوسری چپل وہاں، فوراً بھاگتے گرتے پڑتے اٹھتے فوراً بھاگے، کہا اے گڈو کی اماں آج تو غضب ہو گیا، جو 35 سال میں نہیں ہوا وہ آج ہو گیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سب مردے بالکل ہمارے سلام کا جواب دینے، یعنی جیسے ہم نے سلام کیا تو قبرستان کا سارا مردہ بالکل جواب دینے لگا، پتہ نہیں آج غضب ہو گیا۔ تو جانتے ہیں وہ تو چلا گیا، اور پھر وہ لوٹ کر جب آیا، ان کے بعد جب مدرسہ پہنچا تو پتا چلا کہ قبرستان کا مردہ نہیں بلکہ ان کا شاگرد تھا۔ اب دیکھیے ایسا کبھی کبھی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگ قبرستان میں نہیں بلکہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایک بار پورا مجمع مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حضرات محترم، یہ قرآن ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا، اس کلام کو بچا کر رکھا، نہ آدم کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ داؤد کو دیا، نہ زکریا کو دیا، نہ یحییٰ کو دیا، نہ یعقوب کو دیا۔ جب باری آئی آمینہ کے لال کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ آج نہیں بلکہ تقریباً 1500 سال کا ایک عرصہ گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اسی وہی قرآن ہم آج پڑھتے ہیں اور مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہی قرآن ہے جو 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا تھا، غار ہرا میں نازل فرمایا ہے، حجرہ عائشہ میں نازل فرمایا ہے، مسجد نبوی میں نازل فرمایا ہے۔ طواف کرتے وقت ایسے وقت میں بھی میرے مصطفیٰ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، مکے میں قرآن کو نازل فرمایا، مدینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ فرماتے یعنی تقریباً 23 سال کی مدت ہو گئی اور مکمل قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی اسلام کو مٹانے چلا ہے، آج کے دور میں کوئی قرآن کو مٹانے چلا ہے، آج کے اس دور میں کوئی کہتا ہے ہم اذان کو بند کر دیں گے، ہم مسجد کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم نمازیوں کو مار دیں گے، ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کل بھی مسلمان بالکل عزت کی زندگی گزارا کرتے تھے اور آج بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کل صبح قیامت تک ہم عزت کی زندگی گزارتے رہیں گے، اس لیے کہ اس ہندوستان میں اور اس ہندوستان کے مسلمانوں پر اگر کسی کا احسان ہے تو خواجہ پاک کا احسان ہے، اگر ہمارے اور آپ کے اوپر میں احسان ہے تو خواجہ پاک کا احسان ہے۔ ہمیں
ہے بسانے والا خواجہ غریب نواز ہے، جس کو خواجہ نے بسایا ہے اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت حضرت نایاب و منظر کلکتوی دونوں تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ سنیں گے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور اخیر میں انشاءاللہ حضرت علامہ و مولانا نعمان اختر فائق الجمالی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی باتوں کو بالکل سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آئیے، بڑا حسین مجمع ہے اور یقیناً دونوں شاعر بڑے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ اور نعت پڑھنے والا کیوں نہ خوبصورت ہو، اس لیے جو نبی کی تعریف کیا کرتے ہیں اللہ کا نور چہرے سے ٹپکا کرتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اے لوگوں سنو، ہم اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے۔ آج یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، اس دور میں بھی آیا تھا بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ آیا اور کہا کہ قرآن کو میں مٹا دوں گا، لیکن تاریخ شاہد ہے وہ بادشاہ بدل گیا، وہ مٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، لیکن قرآن کو نہ مٹا سکا۔ کسی ریاست نے کہا کہ قرآن کو بدل دیا جائے، ریاست بدل گئی ہے لیکن قرآن کو نہیں بدل سکا ہے۔ کسی نے کہا کہ قرآن کو بدل دیا جائے، وہ خود بدل گیا ہے لیکن قرآن کو نہ بدل سکا، اس لیے کہ زمانہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، حکومتیں بدلتی رہی، زمانہ بدلتا رہا لیکن قرآن کو نہیں بدل سکا، اس لیے کہ آج بھی تقریباً 1500 سال کا ایک عرصہ ہو گیا ہمارے سامنے میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک مکمل قرآن موجود ہے، نہ آیتیں بدلی ہے، نہ سجدے بدلے ہیں، نہ رکوع بدلا ہے، نہ کوئی صورت بدلی ہے، کچھ بدلا نہیں گیا ہے، اس لیے کہ قرآن بدلنے نہیں آیا ہے بلکہ قرآن تو ہم گنہگاروں کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے ہم اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بولے سبحان اللہ۔ ذرات محترم، یہی وہ رات ہے جس رات میں میرے مصطفیٰ کی ملاقات رب سے ہوئی، رب کا دیدار کیا۔ میں موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا بلکہ میں اتنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا ہوں اور یہ اتنا یہ بہترین ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں آنے والے خطیب سے اس ٹاپک پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ رات مبارک رات ہے، اسی رات میں ہمیں اور آپ کو نماز ملی ہے، بولے سبحان اللہ۔ آئیے تو حدیث پاک پر تو اپنی باتوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذرات محترم، بڑی پیاری حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 18 سطر نمبر 16 17 18 کی حدیث پاک ہے، بولے سبحان اللہ۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب من الجنہ يدخل من ایہا شاء، بولے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور کلمہ شہادت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ میرے پاک پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اے میرے مولا تو مجھے خوب پاک ہونے والے اور خوب توبہ کرنے والے میں سے بنا دے جو اس طریقے سے کرتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ایسے بندے مومن کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جائے گا اور پکار کی آواز
आवाज आएगी, ऐ बंदे मोमिन सुनो सुनो, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे को खोल दिया गया है, इसलिए कि तुमने नबी की एक अजीम सुन्नत को अदा किया है। जब तुम वजू किया करते थे, वजू के बाद तुम कलमे शहादत पढ़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पाकी की और तौबा करने की बिल्कुल इल्तिजाए किया करते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तेरी इस अदा से इतना खुश है कि तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे को खोल दिया है। ए बंदे सुनो, जिस रास्ते से तुम जन्नत में जाना चाहते हो, उस रास्ते से तुम जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ मैं रुककर कहना चाहता हूँ, जब वजू का जब ये कमाल है तो नमाज का कितना बड़ा कमाल होगा। बोले सुभान अल्लाह। जब वजू के बाद नबी की एक सुन्नत को अदा कर ले, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर कोई पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाजें अदा करता है, वो जन्नती क्यों नहीं होगा। बोले सुभान अल्लाह। आखिरी एक हदीस नमाज के ताल्लुक से बस मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, जो सुनना चाहते हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की है। मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 232 की हदीस पाक है। अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा क़ाम निस्फल लैल वमन सल्ला सुबह फी जमाअतिन फकअन्नमा क़ाम सल्लल लैल कुल्लह। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज जमात से अदा किया, गोया के वो आधी रात इबादत में खड़ा रहा, और जिसने फजर की नमाज जमात से अदा किया, गोया के वो पूरी रात नमाज पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, जब 2 नमाज अगर जमात से अदा कर ले, पूरी रात इबादत करने का सवाब हमें दिया जा रहा है। अगर हम और आप ये अज़्म कर लें, ये अज़्म कर लें, ये इरादा कर लें और कसम खा लें कि आज के बाद हम नमाज पढ़ेंगे और बाजमात अदा करेंगे, 5 वक्त की नमाज है, अगर बाजमात अदा कर लें, तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लाह की जात से उम्मीद है, जिस तरीके से इशा और फजर की नमाज अगर जमात से अदा करने के वजह से अल्लाह पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है, उसी तरीके से 5 वक्त की नमाज है, अगर बाजमात अदा करेंगे, अल्लाह 24 घंटा इबादत करने का हमें अजर अता फरमाएगा। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम नमाजी बन जाएं। इसलिए कि इस रात में अगर हम बिल्कुल अज़्म करके वादा करके ना उठें, तो और कब हम करेंगे, क्योंकि इसी रात में हमें नमाज मिली है और मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह का दीदार मिला है। बोले सुभान अल्लाह। मैं अपनी बातों को यहीं पर समेट रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे बंदों से और इतना बड़ा काम ले रहा है कि जनाब बबलू साहब वाकई में मुबारकबाद के लायक हैं। उनके सब भाई और उनके सब फर्द जितने लोग इस महफिल में हिस्सा लिए हुए हैं, सब बिल्कुल मुबारकबाद के लायक हैं। इसलिए कि 40वें के मौके से इतना बड़ा जलसा सजा लेना ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये आसान नहीं है, बल्कि वो वही करता है अल्लाह तबारक व तआला जिससे ऐसा काम लेना चाहता है। इसीलिए जनाब ज़ियाउद्दीन साहब उर्फ बबलू साहब वार्ड मेंबर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, बिल्कुल इसी रास्ते पर आप चलते रहिए, यही रास्ता जन्नत तक जाता है। अपनी बातों को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।